تو آج کے اس تجزیے میں ہم تاریخ کے ایک ایسے باب کو چھیڑنے والے ہیں جس نے دنیا کا رخ موڑ دیا۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ایک نظریاتی تحریک نے اپنے وقت کے ناقابل تصور طوفانوں کا مقابلہ کیا۔ یہاں ہم صبر کو محض ایک کونے میں بیٹھ کر خاموشی سے ظلم سہنے کا نام نہیں دیں گے، بلکہ اسے ایک باقاعدہ اور بھرپور انقلابی حکمت عملی کے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے، بالکل اسی طرح جیسے اسے ہمارے اولین تاریخی حوالوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اب ذرا اس متاثر کن قرآنی وعدے پر غور کریں۔ یہ واضح کر رہا ہے کہ بھائی راستہ آسان نہیں ہوگا۔ خوف، بھوک، جان و مال کا نقصان، یہ سب محض سزائیں نہیں ہیں، بلکہ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے ناگزیر آزمائشیں بتائی گئی ہیں۔ اور ہاں، اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ثمرات یعنی پھلوں کے نقصان کی ہے۔ اس کا مطلب صرف کھیتوں کا اجڑنا نہیں ہے، بلکہ آپ کی سالوں کی محنت، آپ کے پروجیکٹس کا بظاہر ضائع ہو جانا ہے۔ اور اصل امتحان یہی ہے کہ کیا آپ اس نقصان کے بعد دوبارہ کھڑے ہونے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ تو چلیے اپنے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، صبر اور جدوجہد، ایک انقلابی حکمت عملی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم دراصل کس قسم کی تحریک کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ ابتدائی اسلام محض چند روحانی رسومات کا مجموعہ نہیں تھا، بلکہ یہ مکہ کے اس وقت کے مروجہ نظام کے لیے ایک کھلا انقلابی چیلنج تھا۔ ایک ہوتی ہے خالص مذہبی تبلیغ اور ایک ہوتی ہے انقلابی تبلیغ۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تاریخی ماخذہ میں بتاتے ہیں کہ انقلابی تبلیغ پورے معاشرتی ڈھانچے کو جڑ سے اکھاڑ کر نیا نظام لانے کی بات کرتی ہے، اور ظاہر ہے جب آپ اسٹیٹس کو چیلنج کریں گے تو پورا نظام اپنی پوری طاقت سے آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ اور بالکل اسی تناظر میں ہمیں صبر کو سمجھنا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور حالات کے بدلنے کا انتظار کریں، بالکل نہیں۔ یہ تو ایک انتہائی ایکٹیو اور اٹل استقامت کا نام ہے۔ ایک انقلابی جدوجہد میں ظاہر آپ کو بار بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، آپ کی ساری محنت رائے گاہ جا سکتی ہے۔ تو صبر دراصل انہی بدترین حالات کے لیے خود کو تیار رکھنے اور ہر زوردار دھچکے کے بعد اپنا مورال ہائے رکھنے کا نام ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی جانب، نفسیاتی آزمائشیں اور استہزاء کا مرحلہ۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، انقلابی نظریات پر انسانوں کا رد عمل ہمیشہ بہت حد تک ایک جیسا، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ متوقع ہی ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ بات تلواروں اور مار پیٹ تک پہنچے، کسی بھی نظریاتی خطرے کو سب سے پہلے مذاق اڑا کر کچلنے کی کوشش کی جاتی ہے، تاکہ تحریک سے جڑے لوگوں کا مورال ہی ٹوٹ جائے۔ یہ مخالفت عموماً 3 مراحل میں سامنے آتی ہے۔ پہلے آپ کو بالکل نظر انداز کیا جاتا ہے، پھر جب آپ رکتے نہیں تو آپ کی کردار کشی اور مذاق اڑایا جاتا ہے، اور آخر میں جب کچھ کام نہیں آتا تو بات کھلے جسمانی تشدد تک جا پہنچتی ہے۔ ذرا ان الزامات پر ایک نظر ڈالیں۔ یہ وہ طعنے ہیں جو اس معاشرے کے سب سے سچے اور امانت دار انسان پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگائے گئے۔ انہیں مجنون، جادوگر اور کذاب تک کہا گیا۔ اور کمال تو یہ ہے کہ عتبہ ابن ربیعہ جیسے بڑے سرداروں نے باقاعدہ یہ آفر کر دی کہ بھئی اگر کوئی آسیب کا سایہ ہے تو ہم کسی ماہر عامل کو بلا کر علاج کروا دیتے ہیں۔ یہ کوئی اتفاقی باتیں نہیں تھیں، بلکہ ایک سوچی سمجھی اور انتہائی منظم کردار کشی کی مہم تھی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا ان باتوں کا کوئی اثر ہوتا تھا؟ تاریخی متون خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس نفسیاتی جنگ کی جذباتی قیمت کتنی بھاری تھی۔ تصور کریں کہ ان مسلسل تونوں اور استہزاء سے ایک انقلابی رہنما کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، سینہ کس قدر بھنجتا ہوگا۔ یہ کوئی ایسا مرحلہ نہیں تھا جسے بس یوں ہی ہنس کر ٹال دیا جائے، بلکہ یہ ایک بے حد بھاری اور تکلیف دہ نفسیاتی بوجھ تھا۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، مکی حکمت عملی، تشدد سے بچنے اور اس کٹھن دور میں تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے جس حیرت انگیز اسٹریٹجک ڈسپلن کا مظاہرہ کیا گیا، وہ واقعی تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے۔ مکہ کے ان ابتدائی 4 سالوں پر غور کریں۔ ایک بالکل واضح اور سخت حکم موجود تھا، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، یعنی مکمل 100% عدم تشدد۔ پیروکاروں کو سخت ہدایت تھی کہ چاہے کیسا ہی ظلم کیوں نہ ہو اسے برداشت کرنا ہے، لیکن جواب میں ہاتھ ہرگز نہیں اٹھانا۔ اب اسے کمزوری مت سمجھے گا، یہ دراصل ایک انتہائی گہری اور طویل مدتی حکمت عملی تھی، جہاں فوراً جوابی کارروائی کے بجائے خاموش استقامت سے تحریک کی بنیادیں مضبوط کی جا رہی تھیں۔ یہاں پر ہمیں ایک بہت باریک لیکن انتہائی اہم فرق کو سمجھنا ہوگا۔ ایک نئی تحریک کو کھڑا کرنے کا جو دعوتی دور ہوتا ہے نا، وہ ایک باقاعدہ قائم شدہ ریاست کو چلانے کے قوانین سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ انقلابی مرحلے کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ محض برداشت کریں اور سارا پریشر اپنے اندر جذب کر لیں، جبکہ ایک بار جب ریاست قائم ہو جائے تو پھر وہاں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے اور جوابی کارروائی کا حق بھی مل جاتا ہے۔
اور یہ جو بے مثال ڈسپلن تھا، یہ ہمیں اس بات سے بھی نظر آتا ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھا تو پیروکاروں کو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے محفوظ مقامات پر جانے کی اجازت دے دی گئی، لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسی خطرناک جگہ پر اپنے محاذ پر ثابت قدم رہیں، کیونکہ ایک سچا رہنما خدائی اجازت کے بغیر کبھی اپنی پوسٹ نہیں چھوڑ سکتا۔ لیڈرشپ اور کمٹمنٹ کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب چلتے ہیں چوتھے حصے پر، جسمانی تشدد اور بے مثال استقامت۔ جب وہ سارے نفسیاتی ہتھ کنڈے اور تانے تحریک کی آواز دبانے میں بری طرح ناکام ہو گئے تو پھر مکہ کے سرداروں کا غصہ ایک ناقابل بیان جسمانی تشدد کی شکل میں باہر آیا۔ اس ظلم اور تشدد کی شدت کو سمجھنے کے لیے ذرا اس وقت کے مکہ کی سماجی درجہ بندی یعنی سوشل ہیرارکی کو دیکھیں۔ سب سے اوپر تھے قریش کے سردار، جنہیں مکمل خاندانی بیک اپ اور تحفظ حاصل تھا۔ پھر آتے تھے حلیف، جنہیں ان سرداروں کی پناہ ملی ہوئی تھی، اور سب سے نچلے درجے پر تھے غلام، جن کا بالکل کوئی انسانی حق نہیں تھا۔ انہیں بس ایک چلتی پھرتی جائیداد سمجھا جاتا تھا، جس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ ان کے مالکان انہیں بدترین سے بدترین تشدد کا نشانہ بنا سکتے تھے اور کوئی قانون انہیں پوچھنے والا نہیں تھا۔ اور جب ہم اس تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو کچھ مناظر سیدھا دل پر لگتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ذرا یاد کریں۔ انہیں مکہ کی اس جلتی بھنتی ریت اور سنگلاخ گلیوں میں گھسیٹا گیا، سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیے گئے، لیکن اس شدید ترین جان لیوا تکلیف میں بھی ان کے لبوں سے صرف ایک ہی صدا گونجتی رہی، احد احد، یعنی خدا صرف ایک ہے۔ یہ الفاظ محض الفاظ نہیں ہیں، یہ استقامت کی ایک لافانی اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی داستان ہے۔ اسی طرح حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی استقامت کو دیکھیے۔ چونکہ وہ اسی عدم تشدد کے سخت حکم کے پابند تھے تو انہوں نے اپنا دفاع تک نہیں کیا۔ انہیں دہکتے سرخ کوئلوں پر ننگی پیٹھ لٹا دیا گیا اور وہ یوں ہی لیٹے رہے، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کے پگھلتے ہوئے گوشت نے اس آگ کو خود ہی بجھا دیا۔ ذرا تصور کریں اس اذیت کا۔ یہ وہ ہولناک قربانیاں ہیں جو اس انقلابی دور کے لوگوں نے بالکل خاموشی سے بغیر کسی شکوے کے جھیلیں۔ ہمارا پانچواں حصہ ہے آل یاسر کی عظیم قربانی۔ جسمانی تشدد کی یہ جو انتہا ہم نے دیکھی، اس کا سب سے بھیانک روپ ایک بے حد کمزور اور بے آسرا گھرانے پر ٹوٹا۔ یہ چارٹ تاریخ کی ایک انتہائی دردناک حقیقت کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے۔ ابو جہل نے اس پورے خاندان کے ہر ایک فرد کو انسانی برداشت کی بالکل آخری حدوں سے بھی آگے دھکیل دیا۔ حضرت سمیہ کو بڑی بے دردی سے برچھا مار کر شہید کیا گیا، ان کے شوہر حضرت یاسر کو اونٹوں سے باندھ کر ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، اور ان کے بیٹے عمار بن یاسر پر اس قدر جسمانی اور ذہنی دباؤ ڈالا گیا جسے سن کر ہی انسان کانپ اٹھے۔ اس بدترین تشدد کے دوران جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان کے پاس سے گزرتے تو اس عدم تشدد کی سخت اسٹریٹجی کے باعث وہ انہیں کوئی فوری جسمانی یا فوجی مدد فراہم نہیں کر سکتے تھے۔ ان حالات میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے انہیں ایک ختمی اور سب سے بڑی روحانی بشارت دی، اے آل یاسر، صبر کرو، بے شک تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور یوں یہ خاندان اس عظیم تحریک کے اولین شہداء میں امر ہو گیا۔ اب آتے ہیں چھٹے اور آخری حصے کی طرف، عزیمت اور رخصت کا توازن۔ اس قدر شدید سختی اور ہر حال میں برداشت کرنے کے احکامات کے اندر ہی ہمیں اسلام میں ایک بہت ہی گہری نفسیاتی اور انسانی رعایت بھی نظر آتی ہے، اور یہ واقعی کمال ہے۔ ہمارے تاریخی متون نے عزیمت اور رخصت کے درمیان ایک بہت ہی خوبصورت اور عملی توازن رکھا ہے۔ عزیمت کیا ہے؟ عزیمت کا مطلب ہے فولادی ارادہ اور اپنے عقیدے پر جان کی بازی لگا دینا، بالکل آخری حد تک۔ جبکہ رخصت کا مطلب ہے ایک الہی رعایت، یعنی اگر جان پر بن آئے اور انسان بالکل بے بس ہو جائے تو اس انتہائی مجبوری میں جان بچانے کے لیے محض زبانی حد تک اپنے عقیدے کو چھپانے یا رعایت لینے کی اجازت۔ اس کی سب سے بڑی مثال حضرت عمار بن یاسر ہیں۔ اس ناقابل برداشت تشدد سے جان بچانے کے لیے ان کی زبان سے کلمہ کفر نکل گیا، جس کے بعد وہ ایک شدید احساس جرم میں مبتلا ہو گئے اور خود کو ایک ستون سے باندھ لیا کہ مجھ سے یہ کیا گناہ ہو گیا۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آ کر ان کے ہاتھ کھولے اور انہیں دلاسا دیا۔ انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ بے شک آپ کے والدین نے عزیمت کا اعلیٰ ترین اور عظیم راستہ چنا، لیکن جان بچانے کے لیے اس انتہائی حالت میں رخصت لینا اور زبانی رعایت اختیار کرنا یہ بھی پوری طرح جائز اور اللہ کے ہاں معاف ہے۔ تو اس پورے انقلابی عمل اور صبر کی ان رونگٹے کھڑے کر دینے والی داستانوں کو قریب سے دیکھنے کے بعد ایک بہت ہی چبھتا ہوا سوال ابھرتا ہے، کیا آج کے ہمارے جدید معاشروں میں
وہ روحانی اور نفسیاتی استقامت باقی ہے کہ ہم اپنی بنیادی سچائیوں پر ذرہ برابر بھی سمجھوتا کیے بغیر ایسے ہولناک طوفانوں کا ڈٹ کر سامنا کر سکیں؟ اس پر ذرا دل سے غور کیجیے گا، کیونکہ تاریخ کے یہ اسباق آج بھی اتنے ہی زندہ اور اہم ہیں جتنے صدیوں پہلے تھے۔ امید ہے آج کے اس تجزیے نے آپ کو سوچنے کے لیے کچھ نئے اور گہرے زاویے ضرور دیے ہوں گے۔